بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. So finally, today is our fourth lecture. And in this lecture, we are going to study about the second kind of pronouns, which is separate pronouns. We named it as ضمیر منفصل. لہٰذا نام سے کیا ظاہر ہے کہ سیپریٹ ہیں، یعنی یہ ضمائر کلمہ سے الگ، جدا، علیحدہ فاصلے پر سیپریٹ ہو کر یوز ہوں گی. تو سیپریٹ پروناؤنس اٹیچڈ پروناؤنس کے بالکل اپوزٹ ہیں، ریسیپروکل ہیں ان کے. تو اسی طرح ضمیر متصل میں جو ضمائر تھی وہ کلمہ کے ساتھ مل کر بعد میں استعمال ہوتی تھی، جبکہ ضمیر منفصل میں ہم لوگ ضمائر کو استعمال تو کریں گے لیکن کلمہ کے شروع میں. تو یہ دو پوائنٹس آپ لوگوں نے اپنے مائنڈ میں سیو رکھنے ہیں. اوکے، اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ ضمیر منفصل کون کون سی ہیں. تو فرسٹ آف آل ریکال کریں گے وہی 3 کنڈیشنز کیا تھیں، مذکر یا مونس، واحد تثنیہ جمع، اور غائب حاضر متکلم. تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں ہم لوگ تھرڈ پرسن کے بارے میں. تھرڈ پرسن کے صیغے کون سے ہوں گے ضمیر منفصل میں؟ تو چیک کرتے ہیں. مذکر واحد کے لیے کیا ہے، وہ ہے ہوا، ہوا. تثنیہ مذکر کے لیے کیا ہوگا، ہما. اور جمع مذکر کے لیے کیا ہے، ہم. بالکل اسی طرح مونس کی بات کرتے ہیں. واحد مونس کے لیے کیا صیغہ ہے، ہیا. تثنیہ مونس کے لیے ہما، اور جمع مونس کے لیے ہن. تو چلتے ہیں ہم لوگ حاضر کے صیغوں کی طرف. تو مذکر واحد کے لیے دیکھیں گے انت، تثنیہ کے لیے آئے گا انتما، اور جمع کے لیے آئے گا انتم. اسی طرح مونس کے لیے دیکھیں گے، مونس واحد میں آ جائے گا انتی، تثنیہ انتما، اور جمع کے لیے انتن. ساتھ ساتھ آپ لوگ میننگز کو نوٹ کرتے رہیے گا. تو ہم اپنا لاسٹ کیس ڈسکس کرتے ہیں اس لیکچر کا، وچ از متکلم اینڈ از نون ایز فرسٹ پرسن. تو مذکر یا مونس واحد کے لیے متکلم کا کیا صیغہ ہوگا، وہ ہے انا. مذکر یا مونس جمع کے لیے متکلم کا کیا صیغہ ہوگا، وہ ہے نحنو. تو اب ہم لوگ دیکھیں گے ان سب کی ایگزامپلس. تو سب سے پہلے دیکھیں گے آیت نمبر 187 سورۃ البقرہ کی، which is 187 فار برگرز. تو آیت ہم نے سیکنڈ لیکچر میں بھی دیکھی تھی، ہنہ لباس لکم وانتم لباس لہن. اب جو ہنہ کا صیغہ ہے وہ ہم نے ضمیر متصل اور ضمیر منفصل دونوں میں ہی جمع مونس غائب کے صیغوں میں پڑھا ہے. تو یہاں پہ کوشچن یہ ہونا چاہیے آپ کا کہ کسی آیت کے اندر یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہاں جو ضمیر ہے وہ ضمیر متصل ہے یا ضمیر منفصل، کیونکہ ہنہ کا صیغہ تو دونوں پروناؤنز میں پڑھا ہے ہم نے. تو اس کے لیے سیکنڈ پوائنٹ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ ضمیر منفصل جو ہے وہ کلمہ کے سٹارٹ میں آتا ہے، جبکہ ضمیر متصل جو ہے وہ کلمہ کے بعد آتا ہے، اس کے اینڈ پر. تو پوری آیت کو دیکھ لیتے ہیں. ہنہ جو ہے فرسٹ والا وہ آ جائے گا ضمیر منفصل جمع مونس غائب کے لیے. لباس کلمہ ہے جو بطور اسم استعمال ہوا ہے. لکم دیکھتے ہیں اس میں لام جو ہے حرف جار کے طور پہ استعمال ہوا ہے، جبکہ کم جو ہے وہ ہے ضمیر متصل جمع مذکر حاضر. آگے وا جو ہے وہ اور کا معنی دے رہا ہے جو کہ حرف عطف کہلاتا ہے، جبکہ ہم نے وا کو حرف جار میں پڑھا تھا وہ قسم دینے کے معنوں میں استعمال ہوتا تھا، جبکہ یہاں اور کے معنی دے گا، اور اسی وجہ سے یہ حرف عطف کہلایا. انتم ہے آگے وہ ضمیر منفصل ہے جمع مذکر حاضر کا صیغہ. آگے لباس جو ہے وہ دوبارہ سے اسم کے طور پہ استعمال ہوا ہے، اور آگے لا ہنہ، لا اس میں آ جائے گا حرف جار کے طور پہ، اور ہنہ جو ہے وہ ضمیر متصل جمع مونس غائب. آیت کا ترجمہ بھی ساتھ میں دیکھتے ہیں.
وہ عورتیں لباس ہیں تمہارے لیے اور تم لباس ہو ان عورتوں کے لیے۔ تو اسی طرح سے ہم نے اس پوری آیت کو اب بہترین طریقے سے سمجھ لیا گرامیٹیکلی۔ آگے چلتے ہیں۔ تو نیکسٹ آیت ہم لوگوں کے پاس ہے سورۃ الحجر کی آیت نمبر 9۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں اس آیت کی بھی گرامیٹیکلی۔ انا جو ہے ہم لوگوں کے پاس انا پلس نون الف نا ہے۔ انا کا مطلب ہوا بے شک، نون الف نا جو ہے اس میں وہ ضمیر متصل جمع متکلم کا صیغہ ہے جس کا مطلب ہوا ہم، تو بے شک ہم۔ آگے بات کرتے ہیں نحنو کی۔ نحنو جو ہے ہم لوگوں کے پاس وہ ہے ضمیر منفصل جمع متکلم جس کا معنی بھی کیا ہے ہم۔ آگے بات کرتے ہیں نزلنا کی۔ نزلنا یہاں پہ فعل ہے اور اس کے ساتھ بھی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں نون الف نا جو ہے ہم لوگوں کے پاس ضمیر متصل جمع متکلم میننگ ہوا ہم۔ آگے ذکر، ذکر ہے ہم لوگوں کے پاس یہاں پہ اسم جس کا معنی ہے نصیحت۔ آگے وا جو ہے ہم لوگوں کے پاس حرف عطف ہے، اور آگے انا دوبارہ سے اسی کیٹیگری میں کہ ضمیر متصل جمع متکلم نون الف نا ہے اس میں، اور انا جو ساتھ لگا ہوا ہے وہ ہے بے شک۔ آگے ہے ہم لوگوں کے پاس لہو۔ لہو جو ہے یہاں پہ لام حرف جار کے طور پہ استعمال ہوئی ہے جس کا معنی ہوا کے لیے، اور آگے ہو جو ہے وہ ضمیر متصل واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ لاسٹ ورڈ ہے ہم لوگوں کے پاس لحافظون۔ اب یہاں پہ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے یہاں پہ موجود لام بھی حرف جار ہوگی، جبکہ نہیں، یہاں پر جو لام ہے وہ لام تاکید ہے۔ اب لام تاکید کب ہوتی ہے، کب لگائی جاتی ہے؟ لام تاکید فعل کے ساتھ تب استعمال ہوتی ہے جب ہم نے اس فعل کے میننگ میں زور پیدا کرنا ہوتا ہے، یعنی معنی میں زور پیدا کرنے کے لیے لام تاکید استعمال ہوتی ہے، ایمفسائز کیا جاتا ہے میننگ کو۔ اب یہاں پہ جو ہے لحافظون، اس کا مطلب ہوا ہم ہی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس طرح آپ کو اس آیت کی انشاءاللہ تعالی سمجھ آ چکی ہوگی۔ اسی کے ساتھ ساتھ اب لیکچر کا کرتے ہیں اختتام۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ پاک ہے تو اے اللہ اور تیری ہی تعریف ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی سچا معبود نہیں مگر تو ہی، اور میں تجھ سے بخشش طلب کرتا ہوں اور تیری ہی طرف توبہ کرتا ہوں۔